الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یغتب بعضکم بعضا آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان کا 13واں روزہ ہے۔ اج کا موضوع ہے غیبت کو بچنا۔ رب کائنات نے سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا ہے، لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے فوت شدہ بھائی کا گوشت کھائے؟ جب یہ بھی پسند نہیں کرتا تو یہ غیبت کرنا فوت شدہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ عزیزان محترم، زبان جس وقت بے لگام چلے، زبان جس وقت ناجائز بولے، زبان پیٹھ کے پیچھے جس کے عیب بیان کرے تو یہ عمل شریعت میں غیبت قرار پاتا ہے۔ گویا کہ وہ تیرا بھائی اور فوت شدہ بھائی کا گوشت کھایا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، آج سانوں ان وچ بڑی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو رحمت دے دروازے کھلے نے ماہ رمضان کی وجہ سے، اور ایک ماحول بنیا ہے اللہ کی رحمتاں دا، وہ کرم دا، وہ فضل دا، وہ برکتاں دا۔ اور آج کچھ سارے دلوں سے نرمی بھی پیدا ہوئی ہے، کیونکہ اسی مسجد جانے ہیں، نماز پڑھنے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے ہیں۔ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جکڑیا ہے، جنت کے دروازے کھولے نے، جہنم کے دروازے اللہ نے بند کیتے ہیں۔ اس نرمی دل تے ضرب لگائیے، اسی اپنے آپ کو سدھا کر لئیے۔ اور برائی جنہی سارے اندر رچ بس گئی ہے، اور اسی جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی موضوع بھی نہیں ہوتا، کوئی گل بھی نہیں ہوتی، بلا وجہ ہی اسی غیبت دا بازار گرم کر لینے ہیں، کسی دے عیب بیان کرنے شروع کر دینے ہیں، اور بیٹھے بیٹھے جہنم دا سامان تیار کر لینے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ میرا امتی اپنی زبان محفوظ رکھے گا اور اپنی زبان نال کسی دے عیب بیان نہیں کرے گا، کسی دی غیبت نہیں کرے گا، اور ان دی زبان تو سارے مسلمان محفوظ رہیں گے۔ اس سلسلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ چ حاضر ہوئے۔ معاذ اسلمی آقا دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بدکاری کر بیٹھا ہوں، آج دیکھ لو سی کنی برائیاں کرنے ہیں، کنیاں بدکاریاں کرنے ہیں، بے حیائیاں کرنے ہیں، لیکن ساڑھے ذہن وچ خیال ہی نہیں ہوتا کہ برائی ہے۔ اسی برائی کو برائی نہیں سمجھتے، اسی بے حیائی کو بے حیائی نہیں سمجھتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار جا کے معاذ اسلمی نے عرض کی یا رسول اللہ میں بدکاری کر لی ہے، میرے کو زنا ہو گیا ہے، میں زنا کر بیٹھا ہوں۔ دوسری مرتبہ پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ میں بدکاری کر بیٹھا ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں بدکاری کر بیٹھا ہوں۔ چوتھی مرتبہ پھر انہیں آقا دو جہاں سرور کون مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے عرض کی تھی کہ سونیا میں بدکاری کر بیٹھا ہوں۔ چار مرتبہ میں اپنے جرم کا ارتکاب کر لیا، اقرار کر لیا انہیں اپنے جرم کا، چونکہ وہ شادی شدہ سن۔ اگر کوئی بدکاری کرنے والا غیر شادی شدہ ہوئے وہ دی سزا ہو رہی، لیکن اگر کسی نے شادی شدہ بندے نے بدکاری کی ہوئے وہ دی سزا ہو رہی، چونکہ وہ شادی شدہ سا۔ آقا نے قدمہ عرض کی تھی سونے میں بدکاری کر بیٹھا ہوں، اقرار کیتا چار مرتبہ نبی محمد مصطفیٰ کے سامنے۔ آقا دو جہاں سرور کون مقام حضرت محمد مصطفیٰ نے ہاتھ جاری فرما دیتی، حکم دیتا کہ انہوں رجم کیتا جائے۔ رجم کرنا کہتے ہیں کہ باہر جنگل چلے جا کے پتھر مار مار کے مار دیتا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اس مقام پہ پہنچے جتھے انہوں نے معاذ اسلمی رجم کرنا سکتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے سن، آپ ہی اوپر مقام پہ گئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت رجم کیتا جا رہا سی، سنگسار کیتا گیا، پتھر مارے گئے، خون بہتا رہا، بدن تو چیتھڑے اڑ اڑ کے اڑتے رہے، ماس وکھرا ہوتا رہا ہڈیاں نے۔ ایسے عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ رہے سن، انہوں رجم کر کے وہ سزا وہ ہاتھ ہوتے لگا کے واپس آ رہے سن۔ دو انسان صحابی آپس ایک دوجے نہ گلاں کرتے پئے سن، جدوں رجم کر کے واپس آ رہے سن تو دو صحابی انسان آپس گلاں کرتے پئے سن۔ کہہ رہے سن کہ معاذ اسلمی کتنا بھولا بندہ ہے، نہ دسدا تے بچ جانے سے، انہیں آپ ہی دس دیتا ہے کہ میں بدکاری کر بیٹھا ہوں۔ انہاں دی گلاں کرتے کرتے آ رہے سن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں دونوں دی گلاں سن لیا کہ غیبت کرتے پہلے۔ کہہ رہے سن کہ معاذ اسلمی نے خود ہی اپنی شکایت لا دی، خود ہی اپنا جرم قبول کر لیا ہے، چھپائے رکھنا تے بچ جاتا،
انہوں نے اپنا آپ ہی ظاہر کر دیتا ہے. اور رجم القلبی اور انہوں انج ماریا ہے کہ جی کتیاں نو ماریا جاتا ہے. یہ گلا کرتے آ رہے سن کہ اج کتیاں کی طرح جی کتیاں نو ماری گیا انج کتیاں کی طرح مارے گے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرم کی وجہ سے آپ پر حد لگی تھی کہ وہ جرم کی تاسی تے حد تے لگنی سی نا. جرم کی وجہ تو آپ تے حد لگی سی. جرم سے پاکی کا بندوبست انہوں نے خود ہی کروا لیا. یعنی حضرت معاذ جانتے سن کہ دنیا دی سزا آسان ہے لیکن اس جرم دی سزا آخرت بڑی مشکل ہے. اور آپ نے اپنی سزا دنیا تے لینا مناسب سمجھا. یہ مقابلے کہ آخرت جی سزا ملے گی وہ زیادہ سخت ہوئی. تو آپ نے تے وہ حد اپنے آپ تے لگوا کے اپنے آپ کو پاک کروا لیا گناہوں کو. لیکن صحابہ کرام کہہ رہے سن کہ دیکھو جی دو کہ انہیں نہ دستا چپ کر رہتا انہیں اپنے آپ ہی اپنا جرم قبول کر لیا. کتنا بھولا بندہ ہے انہیں بچ ہی جانا سی اور انہوں انج ماریا جی میں کتیاں نو ماریا جاتا ہے. جس وقت آقا دو جہان انہوں نے گل سن لی آپ نے فوراً ریئیکشن نہیں کیا تھا, فوراً جواب نہیں دیتا, فوراً انہوں نے گل نہیں کی. جس وقت چلتے چلتے تھوڑی دیر تو بعد رستے مریا ہوا گدھا نظر آیا جدھر جو بدبو آ رہی سی اور پھلیا پیا سی سجیا پیا سی اور انہیں لگتا آسمان میں ہوئی سی اوپر نہ ہوئی سی. آقا دو جہاں سے میں کون مکان جس وقت اس مقام تے پہنچے آپ نے پوچھا اینا فلان فلان کہ فلان فلان دو صحابی کتھے نے. وہ فوراً حاضر خدمت ہوئی کہنے لگے یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں ہمارے لیے کیا حکم ہے. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلا من جیفتی حاضر ہیماری کہ چلو دونوں یہ گدھا کھاؤ. مریا پیا سی گدھا اکڑیا پیا سی وہ جو بدبو آ رہی سی وہ لگتا اتنے نہ ہوئی سی. آقا نے فرمایا چلو اے گدھا کھاؤ دونوں. دونوں بڑے متعجب ہوئے حیران ہوئے کیا لگے یا رسول اللہ ہر سال اللہ تعالیٰ تعالی بلائی کرے اللہ تعالیٰ کرتے کرم کرے تسی سانو ہمیشہ ہی پاک چیزاں کھان کا حکم دیتا ہے پلید کھان کا تسی سانو کدی بھی حکم نہیں دیتا جبکہ ایک گدھا پلید بھی ہے حرام بھی ہے پھر یہ تو بدبو بھی آ رہی ہے سجیا ہویا بھی ہے پھلیا بھی ہے تو تسی یہ کھان کا حکم سانو کس طرح دے سکتے سانو بڑی حیرانی ہوئی ہے. من یاکل ھذا اس کو کون کھاتا ہے یہ تے مریا ہوا ہے یہ تے سجیا پھلیا ہے یہ حرام بھی ہے گدھا ہے جائز نہیں کھانا اس کو بدبو بھی آ رہی ہے بھلا انہوں کون کھاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو تم کھا رہے اس سے زیادہ بری چیز تم پہلے کھا رہے تھے اس سے زیادہ بری چیز اس سے پہلے تم کھا رہے تھے جو تم نے تناول کیا تم نے ابھی کھایا. اس ماز کی عزت پر حملہ کر کے جو تم نے کھایا جے اپنے بھائی ماز دی تسی چگلی کرتے پیسے غیبت کرتے پیسے اپنے بھائی دی غیبت کرنا اس گدھے پہ گوشت کھانا کتنے زیادہ ہے. وہ مردار کے کھانے سے بڑا معاملہ تھا اس وقت تمہیں ہوش نہیں آیا اب کہتے ہو کہ
کھاتا ہے؟ میرے صحابہ ہوش سے بولو، جس وقت اس زبان سے تم لفظ نکالو گے کس کے بارے میں تو تم اس کا گوشت کھا رہے ہو. کسی کے بارے میں جب تم کسی کے بارے میں اپنی زبان سے لفظ نکالو گے تو تم اس کا گوشت کھا رہے ہوتے ہو. تو آقا نے فرمایا جدوں تسی میرے ماس دے خلاف گلاں کرتے پیسو ادو تسی اپنے مرے ہوئے بھائی دا گوشت کھا رہے سو. تے گدے دا گوشت کھانا ایڈا برا نہیں جنہ اپنے مرے ہوئے بھرا دا گوشت کھانا برا ہے. اور خدا کی قسمیں آقا دو جہاں سروے کون مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے معاذ کو برا نہ کہنا، میرے معاذ کو برا نہ کہنا، میرے معاذ کے خلاف نہ بولنا، میرے معاذ کے خلاف زبان کو روک کے رکھو. انہو الان فی انہار الجنتی، میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت کی نہروں میں گوتے لگا رہے ہیں. دیکھ لو تھوڑی دیر پہلے وہ زانی زنا کی قسم، لیکن چونکہ حد کہہ گئی انہوں نے اور جرم دی سزا مل گئی انہوں نے خود تجویز کی تھی، خود دسیا کہ یا رسول اللہ میں گناہ گار ہوں، میرے کو گناہ ہو گیا ہے. آپ نے پہلی مرتبہ جس ہو گیا آپ نے منہ دوسری طرف کر لیا، پھر انہیں جا کے کہا یا رسول اللہ میں گناہ گار ہوں، میں بدکار ہوں، میرے کو بدکاری ہوگی. تیسری مرتبہ پھر چوتھی مرتبہ حضرت باز جانتے سن کہ میں جرم کر بیٹھا ہوں. لیکن آج اسی اتنی بد نصیب کہ جرم نو جرم نہیں سمجھتے، غلطی نو غلطی نہیں سمجھتے، گناہ نو گناہ نہیں سمجھتے. اس تو بڑی بد نصیبی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ بندے نو گناہ گناہ ہی نہ لگے، بندے نو برائی برائی نہ لگے. آج اسی کھلے برائیاں کرتے کرتے. عزیزان محترم، آقا نے فرمایا میرے معاذ نو برا نہ کہنا. ہونے میں ویکھنا پہ الان ہونے میں ویکھنا پہ کہ میرا معاذ جنت دی نہراں وچ جنت چ پہنچ گیا اور جنت دی نہراں چ غسل کرتے ہیں اور فردوس دے وارث بن چکے ہیں. قربان جاواں حضرت معاذ میری نگاہاں دے نیچے تھے، اگرچہ معاذ دنیا تو چلے گئے لیکن وہ اللہ کے فضل نہ جنت چ پہنچ گئے. میری آنکھ حضرت معاذ کو دیکھ رہی ہے، وہ عام جنت چ نہیں گئے، جنت کی نہروں میں موجود ہیں اور وہ جنت کی نہروں میں غسل کر رہے ہیں. اس واسطے ان کے خلاف کوئی بات نہ کرے. ہن تو سوچنا چاہیے کہ انہوں دی زبان چ کیڑے جملے سن، لیکن ہماری زبانوں پر ان سے کہیں زیادہ برے معاملے ہیں. وہ تو صرف یہی کہہ رہے سن کہ یارو معاذ کنا بھولا آدمی ہے، وہ نہ دستا تو بچ جاتا. اینی گل کی سی تو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعالی اینی گل کرنا انجے کہ جی میں اپنے مرے ہوئے بھرا دا گوشت کھانا ہے. تو ذرا اپنی زبانہ تے ذرا غور کرو نا، کیسی اپنے بہن براواں واسطے، اپنے دوستاں واسطے، اپنے سنگی ساتھیاں واسطے، اپنے مسلمان بھائیاں واسطے اپنی زبان چوں کس طرح دے لفظ نکالنے ہیں، کس طرح دے لفظ بولنے ہیں، کیڑے الفاظ کرنے ہیں سینہ دے بارے چ. خدا دی قسمیں ساری زبانہ دا معاملہ اس تو زیادہ کتے زیادہ سنگین ہے اور ساری عادات کچھ ایسی گلاں رچ پس گئی ہیں اور اس سے کہیں زیادہ زبان ساری آگے گزر چکی ہے. ساری زبانہ کتے زیادہ آگے گزر چکی ہے. عزیزان محترم، پھر ایک اور گل کا بھی پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برائی پر رد عمل فوراً ظاہر نہیں کی، حالانکہ آپ نے فوراً سن لی سی گل، فوراً گل سن لی سی. جدوں کر آپ نے فوراً نہیں جواب دیتا، آپ نے موقع کا انتظار کیا ہے اور جس وقت گدھا آگے آیا تو پھر آپ نے آگے
یہ مطلب ہے کوئی بھی کام اور ادھر موقع مناسبت کے حساب نال اگر اسی انہوں نے سمجھاواں گے روکاں گے ہو سکتا ہے انہوں نے زیادہ اثر ہوئے جلدی اثر ہوتا ہے۔ تو آقا دو جہاں اثر کو مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موقع دی مناسبت نال جس وقت آگے گدھا نظر آیا پھر آپ نے فرمایا کہ اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ پھر جس وقت انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ تے حرام ایسی کیویں کھائیے تو پھر آقا نے فرمایا کہ تھوڑی دیر پہلے تے تسی یہ تو بری چیز کھا رہے سو اور وہ اپنے پرا دا گوشت کھا رہے سو اور پھر انہوں نے سمجھ بھی آئی اس گل میں۔ تو اگر برائی کتے کسی دیکھیے تو انہوں موقع دی مناسبت دے نال کوئی ٹھیک وقت دے کے انہوں نے بڑے خوبصورت انداز نال سمجھانا چاہیے تاکہ وہ برائی تو باز آتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زبان کے آداب بتائے ہیں غیبت ان میں ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ بالخصوص ان دو عورتوں کا ذکر کہ جنہوں نے مل بیٹھ کر غیبت کی تھی۔ عورتوں نے زیادہ عادت ہے تو جتھے بھی بیٹھتی ہیں وہ غیبت دا بازار گرم کر لیں گے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ تم سارے روزہ رکھو مگر روزہ افطار اس وقت کرنا جب میں آؤں گا۔ آقا نے سارے نے فرمایا کہ تسی سارے روزہ رکھنا لیکن افطار اس وقت کرنا جس وقت میں آؤں گا۔ جدو میں تمہیں کہوں گا نا پھر تسی روزہ افطار کرنا۔ قربان جاواں آقا دو جہاں سب کو مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے کوئی بھی روزہ افطار نہ کرے، سارے روزہ میرے پاس آ کر افطار کرنا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے روزہ رکھ لیا۔ شام کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ دو خواتین ہیں جنہوں نے روزہ تو رکھا ہے مگر وہ آپ کے پاس آ کر روزہ افطار کرنا نہیں چاہتے، وہ شرم محسوس کرتی ہیں۔ سونے ہو روزہ تو سارے رکھے ہیں، سارے ہی تک کو آ کے افطار کر لگے ہیں لیکن دو عورتوں نے وہ شرم کھاتی ہیں پہ نے وہ تاڑی کول آ کے روزہ افطار نہیں کرنا چاہتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کو بلاؤ۔ تو جس وقت ان دو خواتین کو بلایا گیا تو آپ فرمایا اس پیالہ میں تم دونوں کیا کرو الٹی کرو۔ ان دونوں نے جس وقت پیالے میں کیا کی تو وہ پیپ کی کہہ تھی، وہ ریشہ کی الٹی تھی اور جمے ہوئے خون کی کہہ تھی اور گندے اور بدبودار گوشت کی کہہ تھی۔ یعنی اکڑ فرمایا اس پیالے سے الٹی کرو۔ جس وقت انہوں نے الٹی کی تھی جمع آیا ریشہ سے ادھر جمع آیا خون سے ادھر اور بدبودار اور گندہ گوشت ادھر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں نے حلال چیز سے روزہ رکھ لیا، کھانا پینا ویسے تو حلال تھا، روزہ رکھ کے کھانے پینے سے تو اجتناب کیا، لیکن جو اللہ نے حرام کیا ہوا تھا اس پر روزہ کھولتی رہی۔ فرمایا روزہ دینا حلال مال کھا کے رکھے ہے لیکن غیبت جیڑی کہ روزے تو علاوہ بھی حرام سے، روزے تو بغیر بھی حرام سے، لیکن اس غیبت کر کے اپنا روزہ کھول دیا رہی۔ کھانا پینا حلال تھا وہ روزے کی وجہ سے نہیں کھایا۔ اگر فرمایا عام حالات کھانا پینا حلال سی لیکن انہوں نے کھانا پینا کا نہیں کھاتا، جبکہ غیبت روزے تو علاوہ بھی حرام سی، انہوں نے روزہ رکھ کے غیبت کی تھی۔ وہ روزے کی حالت میں بھی یہ کرتی رہی اور اس غیبت کا ظاہری نظارہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا یہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اور کس طرح غیبت میں بھائی کا گوشت کھایا جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ دکھانے پہ آئے تو دکھا سکتا ہے، اے دکھائے۔ اگر میں بالکل مطلب کیا کہ رب آتا ہے وہ غیبت کرنا اپنے مئے برادہ گوشت کھانا ہے، وہ ہر ایک کو کھانا نہیں لیکن آج تک وہ کھایا ہے اس واسطے
کہ جڑا بندہ بھی غیبت کرتا ویکھ لو اج نہ غیبت کیتی ہے تانوں مخاون واسطے الٹی کرائی اور الٹی وچوں ریشہ نکلے جمع خون نکلے اور بدبودار اور گندا گوشت نکلے اور اللہ جی مخاون تے آوے تے ہر ایک نوں وکھا سکتا ہے یہ مطلب ہے جدوں بھی کوئی بندہ غیبت کرتا ہے وہ اپنے پیٹ چ ریشہ بھرتا ہے اپنے پیٹ جمع ہوا خون بھرتا ہے اور جدوں بھی کوئی بندہ چگلی کھاتا ہے وہ اپنے مرے ہوئے بھرا کا گوشت کھاتا ہے اس واسطے عزیزان محترم اللہ کو دعائے اللہ تعالیٰ سب سارے غیبت تو بچن دی توفیق عطا فرمائے چگلی تو بچن دی توفیق عطا فرمائے وخدا